السلام علیکم ناظرین، پشاور پاکستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ وسطی، جنوبی اور مغربی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے پشاور صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک مرکز کی حیثیت سے قائم چلا آ رہا ہے۔ قدیم تعلیمی مرکز ہونے کی وجہ سے دوسری صدی قبل مسیح میں بخشالی طرز تحریر پر مشتمل ایک ریاضی کلیہ یعنی جذر معلوم کرنے کا طریقہ اس کے نزدیک سے برآمد ہوا۔ دوسری صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسطی ایشیا کے توچاری قبیلے کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ ایک تاریخ دان کے مطابق پشاور کی آبادی 100 عیسوی میں 1,20,000 کے لگ بھگ تھی اور اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 7واں بڑا شہر تھا۔ بعد میں پارتھی، ہند پارتھی، ایرانی اور پھر کشان حکمران آئے اور انہوں نے اپنا قبضہ کیے رکھا۔ ناظرین، کشان حکمران کنیشکا 127 عیسوی کے لگ بھگ بادشاہ بنا۔ اس نے اپنا دارالحکومت پشکلا وتی یعنی موجودہ چارسدہ سے منتقل کر کے پورش پورہ یعنی موجودہ پشاور میں قائم کیا۔ بدھ مت کے مخلص پجاری ہونے کی حیثیت سے کانیشکا نے اس دور کی دنیا کی بلند ترین عمارت بنوائی جو بدھ مت کا اسٹوپا تھا اور جہاں بدھ مت سے متعلق مذہبی تبرکات جمع کیے گئے تھے۔ یہ اسٹوپا پرانے پشاور کے گنج دروازے کے ساتھ باہر بنا ہوا تھا۔ اسی اسٹوپا کے بارے میں قدیم ترین روایات چینی سیاح اور بخشو فاہیان کی تحریر سے ملتی ہیں جو یہاں 400 عیسوی میں آئے تھے۔ ان کے مطابق اسٹوپا کی بلندی 40 چانگ سے زیادہ یعنی اندازاً 120 میٹر تھی اور اس پر ہر طرح کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ فاہیان کے مطابق اس نے آج تک جتنے مندر اور اسٹوپا دیکھے تھے، کنیشکا اسٹوپا ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مضبوط تر تھا۔ آسمانی بجلی گرنے سے اسٹوپا تباہ ہوا اور کئی بار اس کی مرمت بھی کی گئی۔ ہیون سانگ کی 634 عیسوی میں آمد تک اسٹوپا کا ذکر ملتا ہے۔ بدھا سے منسوب تبرکات جو ایک جواہرات جڑی ٹوکری میں رکھے تھے، ان کو 1909 میں اسٹوپا کے عین وسط میں ایک زیر زمین کمرے سے کھدائی کر کے ڈاکٹر ڈی بی سپونر نے نکالا تھا۔ ناظرین، خراسان پر عرب قبضے کے بعد پشتون اسلام لانے لگے۔ 1001 عیسوی میں ترک بادشاہ محمود غزنوی نے اپنی غزنوی سلطنت کو افغانستان سے آگے برِ صغیر تک پھیلایا۔ 997 میں سبکتگین کی وفات کے بعد خراسان کا گورنر ان کا بیٹا محمود بنا، جس نے بعد میں سامانی بادشاہت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت قائم کی اور 999 عیسوی میں سلطان کا لقب بھی حاصل کیا۔ ابتدائی دور میں پشاور کے علاقے میں کئی خون ریز جنگیں ہوئیں، جن کا آغاز محمود اور ہندو بادشاہ جیا پالا کے درمیان جنگ سے ہوا۔ جیا پالا کی خواہش تھی کہ سبکتگین کے ہاتھوں چھینی گئی سلطنت واپس حاصل کی جائے۔ افغان شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی تعمیر نو کو تیزی دی اور اس نے اپنی دہلی سے کابل کی شاہراہ درہ خیبر کے راستے 16ویں صدی عیسوی میں بنوائی اور بعد میں مغلوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ مغل بادشاہت کا بانی بابر جب موجودہ دور کے ازبکستان سے پشاور پہنچا اور بگرام کا شہر آباد کرایا اور 1530 میں قلعہ دوبارہ بنوایا، اس کے بعد بابر کے پوتے اکبر نے اس کا نام بدل کر پشاوا کر دیا، جس کا مطلب ہے سرحد پر واقع جگہ۔ اس نے دنیا بھر سے مسلمان، صوفیہ، مشائخ، اساتذہ، معمار، سائنسدان، تاجر، سپاہی، افسر شاہی، ٹیکنوکریٹ وغیرہ غول در غول جنوبی ایشیا کی اسلامی سلطنت کو آن پہنچے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجر کاری اور باغات اگانے سے پشاور شہر پھولوں کا شہر بن گیا۔ 1776 میں احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا دارالحکومت بنایا اور بالا حصار کا قلعہ افغان بادشاہوں کی قیام گاہ بن گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز پر سکھوں کے قبضے تک پشاور درانیوں کے سرمائی دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ پشاور پر مختصر عرصے کے لیے مرہٹوں کا قبضہ بھی رہا جو ہندوستان کی سلطنت پر قابض تھے۔ انہوں نے 8 مئی 1758 کو قبضہ کیا۔ بعد میں افغان درانیوں کے بڑے لشکر نے 1759 میں پشاور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اسی طرح افغانستان کا قبضہ ہوا، لیکن جلد ہی اس پر سکھوں نے حملہ کر کے
اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر کے یہاں کا دورہ کیا اور 1834 میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا اور شہر کا زوال شروع ہو گیا۔ مغل دور کے بہت مشہور سارے باغات تباہ کر دیے گئے۔ سکھوں کے نمائندے کے طور پر اطالوی باشندے پاولو اویتا بائل نے حکمرانی کی اور اس کے دور کو پھانسیوں اور سولیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ پشاور کی مشہور مسجد مہابت خان جو 1630 میں بنائی گئی تھی، اس کو سکھوں کے دور میں شہید کر دیا گیا۔ سکھ مت کو قائم رکھنے کے لیے ہری سنگھ نے گردوارہ بائی جوگا سنگھ اور گردوارہ بائی بیبا سنگھ بنوائے۔ سکھوں کی حکمرانی 1849 میں اس وقت ختم ہوئی جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ جیت لی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1849 میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1947 میں آزادی کے بعد پشاور پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، 1988 کے انتخابات کے دوران تقریباً 1 لاکھ افغان مہاجرین یہاں آباد تھے اور غیر رجسٹرڈ شدہ مہاجرین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔